نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال، آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ۔ اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ دو اہم ترین مسئلے جنگ ختم ہونے کے بعد پیش آئے۔ نمبر 1، مال غنیمت جو کافروں کی طرف سے حاصل ہوا اس کا کیا حکم ہے، کیونکہ اس سے پہلے تمام شریعتوں میں یہ قانون تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، مجاہدین کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کو ایک کھلے میدان میں یا پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ میدان جنگ میں جو کیا ہوا جہاد یہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے، اور اگر آگ آ کر اس کو جلا کر خاک نہ بناتی تو یہ نشانی ہوتی کہ اس کے اخلاص میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائیں، ان میں سے ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اس کی تقسیم کے بارے میں تفصیل پیچھے گزر چکی۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ 70 کے قریب جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے۔ اس کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اسلامی قانون نہیں تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ شروع کیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے 2 قسم کی تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس سے 2 قسم کی نیت تھی۔ ایک نیت یہ تھی کہ جب ہم ان لوگوں پر احسان کریں گے، یہ لوگ اسلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اس سے کفر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ دوسری نیت یہ تھی کہ ان سے ہم جو فدیے کے طور پر مال حاصل کریں گے اس سے ہم اپنی طاقت کو مضبوط بنائیں گے، اسلحہ لیں گے، جنگ کا باقی ساز و سامان لیں گے، مسلمانوں کی حالت بہتر ہوگی، اس سے بھی کفر پر رعب اور دبدبہ پڑے گا۔ جبکہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضور یہ معافی کے قابل نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک کلمہ گو مسلمانوں کو اتنا ستایا کہ ان کو مکہ مکرمہ کی دھرتی پر آرام سے رہنے نہیں دیا۔ حضور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جسم پر اونٹ کی اوجڑی لا کر پھینک دی تھی، طرح طرح کی تکلیفیں صحابہ کو دی تھیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں نکال دی تھیں اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ حضور یہ معافی کے قابل نہیں ہیں، آپ اشارہ دیں، آپ حکم ارشاد فرمائیں، ہم اپنے ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور اپنے اپنے رشتہ داروں کے سر قلم کر دیتے ہیں۔ حضور ان کو قتل کر دینا چاہیے سب کو۔ خاندان قریش تھے، عرب تھے، ان کے ساتھ مشورہ دینے والے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا بھی یہی موقف تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ اس سے بھی سخت تھا۔ انہوں نے کہا حضور لکڑیاں جمع کرو اور ان سب گستاخوں کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ کفر پر اسلام کی ہیبت اور رعب بیٹھ جائے اور آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ جو مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے اٹھا کر دیکھے۔ اب 2 قسم کا مشورہ آ گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، آ کر عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آپ کو اختیار ہے دونوں مشوروں میں سے جس کو چاہو، لیکن اگر آپ فدیہ لے کر چھوڑتے ہیں تو ٹھیک، اگر قتل کرتے ہیں تو ٹھیک، لیکن فدیہ لے کر جو چھوڑو گے تو ایک یاد رکھنا بات کہ جتنے بندوں کو آج فدیہ لے کر چھوڑو گے اتنے بندے اگلی جنگ میں تمہارے مارے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا۔ اب اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اختیار بھی دے دیا اور اشارہ یہ دے دیا کہ مجھے پسندیدہ کام کون سا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑیں گے تو آپ کو لوگوں کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ آنے والی جنگ میں اتنے بندے تمہارے شہید ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کے بعد فیصلہ یہ کر لیا کہ ہم ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ اگلے سال شہید ہونے کا ہے، مسلمان کے لیے تو شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی نقصان نہیں۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا، ہر قیدی 400 دینار بطور فدیہ کے دے گا اور اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے میدان بدر آئے تھے، قیدی بن گئے۔ ان کے پاس چالیس اوقیہ چاندی تھی، سونا تھا 40 اوقیہ، جو ساتھ لے کر آئے تھے کہ جہاں ضرورت پڑے گی
میں اپنے جوانوں پر پیسہ خرچ کروں گا۔ 20 اوقیہ تو خرچ ہو گیا تھا، جبکہ 20 اوقیہ ان کے پاس ابھی بھی باقی تھا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، گویا کہ بہت سا سونا پیسہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کے ہاتھ سے جو سونا تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا، وہ مال غنیمت میں جمع ہو گیا۔ اب جب فدیے کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس سونے کی رقم تھی وہ آپ نے لی، اس کو فدیے میں کاٹ لیا جائے اور مجھے آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان وہ رقم تو مال غنیمت میں چلی گئی، کیونکہ آپ وہ رقم لے کر مسلمانوں کے خلاف آئے تھے۔ اب آپ کو فدیے کی رقم الگ سے دینا ہوگی، اور صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے 2 بھتیجوں کی رقم بھی آپ کو دینی ہوگی۔ 2 بھتیجے بھی میدان جنگ میں غزوہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے۔ تو آپ کے چچا کہنے لگے کہ بھتیجے، اگر میں اپنا فدیہ بھی دوں گا اور ان کا فدیہ بھی دوں گا تو میں تو اتنا فقیر بن جاؤں گا کہ مجھے پھر مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر بھیک مانگنا پڑے گی۔ میں تو اتنا کمزور ہو جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان اس پیسے کا کیا بنے گا جو آپ آتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کو دے کر آئے ہو، اور ان کو کہہ کر آئے تھے کہ اگر جنگ میں میرے ساتھ کوئی حبی نبی ہو جائے تو یہ پیسہ میرے بیٹوں پر خرچ کر لینا، اور انہوں نے فلاں جگہ پر پیسے کو دبا کر رکھا ہے، اس پیسے کا کیا بنے گا؟ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور کہنے لگے، بھتیجے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو رات کی تاریکی میں نے اپنی بیوی زوجہ ام الفضل کے ہاتھ میں یہ پیسہ دیا، اور اس کا پتہ یا مجھے تھا یا میری بیوی کو، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، رات کی تاریکی میں دیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا چرچا تو پہلے ہی تھا، لیکن اب جتنے بھی اشکالات تھے سب ختم ہو گئے، اور نبوت پر یقین کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے در اقدس پر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی، لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا بہت سا پیسہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کے پاس تھا، اگر یہی پر اسلام کا اظہار کر دیتے وہ سارا پیسہ مر جاتا، اس لیے اسلام قبول کر لیا، ظاہر اظہار نہیں کیا اس کا۔ پھر فتح مکہ سے پہلے آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنا چاہتے تھے۔ ایک روایت یہ کہ اجازت مانگی، حضور نے اجازت نہیں دی، ایک یہ کہ آپ اجازت لے کر آ گئے، مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ آپ کے چچا اس انداز سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہی میدان بدر کے قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع یہ بھی حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹی عطا فرمائی تو آپ نے اس کا نام زینب رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ جوان ہوئی تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ان کی بہن تھی حالہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن کا
بیٹا تھا ان کا بھانجا ابو العاص بن ربیع، ان کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ دیا حضور کو۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور ان کی شادی ہو گئی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ابھی اسلام کا قانون یہ نہیں تھا کہ جو مسلمان نہ ہو ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے، رہے اکٹھے۔ اب مدینہ طیبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہاں آ کر جب میدان بدر کے قیدی آئے، ان کے اندر ابو العاص بن ربیع بھی آئے، ان سے جب فدیے کا مطالبہ کیا گیا، انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے لیے فدیے کی رقم اکٹھی کر کے بھیجیں تاکہ مجھے آزادی حاصل ہو جائے۔ انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے، وہ پورے نہیں تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنے گلے کا قیمتی ہار وہ بھی بھیج دیا فدیے کے اندر۔ جب وہ ہار فدیے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہار حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ آپ نے جب اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تو اپنے گلے کا ہار اپنی بڑی بیٹی کو پہنا دیا تھا۔ جب اپنی بیٹی کا ہار دیکھا تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آ گئیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ فدیہ جو ہار کی صورت میں آیا، یہ اپنی بیٹی کے پاس نشانی ہے ماں کی، میں اس کو واپس کر دوں؟ صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑ دیے، حضور اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس بھیج دیا، اور ابو العاص بن ربیع کو آپ نے بغیر فدیے کے آزاد فرما دیا۔ اس کے بعد پھر سن 7 ہجری میں یہ مکہ مکرمہ سے چل کے مدینہ طیبہ آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اکٹھا فرما دیا، اور پھر سن 8 ہجری کو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ میدان بدر میں پکڑے گئے قیدیوں سے جہاں فدیہ لیا جا رہا تھا، وہاں کچھ ایسے قیدی بھی تھے جن کے پاس فدیے کا کوئی انتظام نہ ہوا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس ایک فن تھا، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم اتنے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہ تمہاری طرف سے فدیہ ہو جائے گا، اور ان کو بھی آزاد کر دیا۔ اب بات آتی ہے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، فدیہ لے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اختیار تو دیا تھا، لیکن اشارہ بھی کر دیا تھا کہ مجھے پسندیدہ قتل کرنا ہے، فدیہ لینا نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کے مشورے کو قبول فرمایا، رحمت للعالمین ہونے کے ناطے اس مشورے کو قبول فرما لیا جس کے اندر جان کا بچاؤ تھا، اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ما کان لنبی، نہیں چاہیے کسی نبی کے لیے، ان یکون، یہ کہ ہوں، لہو، اس کے پاس، اسرا، قیدی۔ نبی کے شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے، فی الارض، زمین میں، خوب یسخن، ان کا خون بہا دے، ان کو مٹی میں ملا دے۔ یہ اتنا سخت پیغام کس لیے؟ آپ ذرا وہ مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور سامنے رکھیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت قانون کس لیے دیا۔ اور اس کا اہم ترین مقصد یہ تھا
کہ یہ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہے جہاں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کفر پر پھیلے گا، اور آئندہ کسی کافر کی جرت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کے خلاف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان۔ چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ ظاہر ہے جو فدیہ تھا وہ مال غنیمت کی ہی ایک شق تھی اور صحابہ کو ہی تقسیم ہو گیا۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کو چاہتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ لکھی ہوتی ایک بات من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبق پہلے سے، اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، لمسکم، تو البتہ پہنچتا تم کو، فیما، اس چیز میں، اخذتم، جو لیا تم نے، جو فدیہ لیا ہے نا، اس کے بدلے میں تمہیں پہنچتا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ بہت سختی کی اللہ تعالیٰ نے، بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ فدیہ کیوں لیا؟ اگر پہلے سے تقدیر میں ایک مسئلہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو تم سب کو سخت عذاب پہنچتا۔ وہ تقدیر میں مسئلہ کیا لکھا تھا؟ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان میں بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کا اسلام لانا تقدیر میں لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں بہت سخت سزا ملتی ہے اس کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کا عذاب آ جاتا سوائے عمر بن خطاب اور چند صحابہ کے اور کوئی نہ بچتا۔ اتنی سخت ناراضگی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اب صحابہ ڈر گئے کہ وہ جو مال غنیمت ہے، وہ جو فدیہ ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کھا لو جو تمہیں غنیمت کا مال ملا، جو مال غنیمت ملا کھاؤ، حلالًا، یہ حلال بھی ہے، طیباً، صاف ستھرا بھی ہے، مال طیب ہے، کھا لو اس کو۔ واتقوا اللہ، لیکن آئندہ سے اللہ سے ڈرو، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی بھی ہے، رحم کرنے والی بھی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی کہ چھوٹی سی غلطی بھی ان سے ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ تو آج اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت میں یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ان سے مال غنیمت فدیہ لے لیا اور ان کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ کچھ لوگ تو وہیں مسلمان ہو گئے اور کچھ نے اپنے اسلام کو چھپا لیا اور بعد میں انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت، جن کی تربیت ایک ایک قدم پر میرے اللہ نے کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کو، منقبت کو، عقیدت کو، احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی